اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ پروردگار عالم کا یہ کتنا بڑا فضل ہے، اس پاک پروردگار عالم کا یہ جو ہمیں اس نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ صرف کتاب ہدایت نہیں ہے ناظرین محترم، بلکہ یہ کتاب ہدایت جو ہے وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب ان تمام چیزوں سے وہ قیمتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہم نے سنبھال کر رکھی ہیں نا، جو ہم اپنی زندگی میں سیج کر رکھتے ہیں، مال ہے، اسباب ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان تمام چیزوں سے قیمتی ہے یہ کتاب ہدایت۔ اب سورہ یونس کی آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا کہ وہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، سینوں کے اندر جو ہمارے دلوں کے اندر روگ ہم نے پال لیے ہیں اس کا علاج بھی ہے اس کتاب ہدایت میں۔ اور جناب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا تو قرآن مجید کی کہ ہدایت ہے تو یہ بتاتی ہے ہمیں راستہ کہ کہاں جانا ہے، کیسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب آج جو ہم اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کریں گے، بالخصوص آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ حجرات کے تعلق سے، کہ سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے لیے کیسے سود مند ہیں۔ آج ہم اس تعلق سے اپنی اصلاح کریں گے کہ جو بیماریاں، جو روگ ہم نے پال رکھے ہیں، جو ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، جو دلوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، جو بغیر تحقیق کے ہم لوگوں کی باتوں کو یوں پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے بدگمانیاں اپنے دل میں پال کر رکھتے ہیں، ان تمام کا علاج ہمیں بتایا ہے سورہ حجرات میں۔ اور معاشرتی احکامات کیا ہیں اس تعلق سے بھی بات کریں گے۔ تو آج کا عنوان ہے سورہ حجرات اور معاشرتی احکامات، کیونکہ جب ہمارا قلب صاف ہوگا نا تو ہمارا ظاہر بھی صاف ہوگا، ہمارا ظاہر بھی اجلا ہوگا۔ جب ظاہر اجلا ہوگا تو اس کے اثرات جو ہے وہ پورے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جناب اس کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ہماری اصلاح کے لیے، آپ کی جانی پہچانی مہمان شخصیت جو ARYQTV کا ایک مستقل حصہ بھی ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں شاد رہیے۔ میری پہچان میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں ماشاءاللہ، میری پہچان کا یہ بھی ایک مستقل حصہ ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں ہمارے اس بزم میں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم زرمینہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ آپ سورہ حجرات اتنی خوبصورت، ایک تو سورہ مبارکہ، اور اس میں جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب کسی کی خبر یا اطلاع پر یقین کر لینے سے پہلے اس کی جو تحقیق کر لیا کرو، اس کا مفہوم ہے اس آیت مبارکہ میں جو معاشرتی احکامات ہیں۔ اس کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے جو معاشرتی صورتحال ہے، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پس اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ جب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سورہ حجرات میں پہلے بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے، بہت ادب اور تعظیم کی کیا صورتیں ہونی چاہیے، کس طریقے سے رہنا ہے۔
اور اس کے بعد آئے کہ جنگ ہو جائے اگر مسلمانوں کے درمیان تو صلح کروانے کی ضرورت ہے. خون خرابہ ہو جائے, کوئی ایسے فتنہ و فساد پھیل رہا ہے تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اب آپ غور کریں تو اسلام صرف اس وقت کی بات نہیں کرتا, بلکہ وہ بیسیکلی ان محرکات کی بات کرتا ہے کہ وہ فتنہ و فساد کی نوبت کیوں آئی, جی وہ کیوں لڑائی ہو گئی مسلمانوں میں. یہ تو ہونی نہیں چاہیے. مسلمانوں میں تو اخوت, بھائی چارہ, محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی سے ہوں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہوں. یہ اس کا سیاق و سباق ہے. اس کے بعد پھر ان آیات مبارکہ میں معاشرتی آداب اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی, اور اخلاقیات اتنے اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھ تو اخلاقیات ہی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ اتنے اہم ہیں, اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا. پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم کا سب سے مستند ذریعہ وحی الہی ہے. بے شک. تو اب اس کے بعد یہ احکامات سارے معاشرتی معاملات سے متعلق ہیں کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے. اب اسی آیت مبارکہ پر غور کریں تو جو سٹیپس ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی خبر پہنچے تم پر تو بلا سوچے سمجھے اس پر یقین مت کرو. جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر خبر جو آ رہی ہے وہ سچی نہیں ہے. تو ہمیں اس کے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فوراً اس کو مان نہ لو. ذہن و دل جو ہے تمہارے اس پر متفق نہ ہو جائیں کہ یہ جو خبر آئی ہے یہی صحیح ہے, بلکہ اگلا سٹیپ آتا ہے کہ کوئی خبر پہنچی ہے تو اب کسی اور تک پہنچانے سے پہلے, اس پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے, کوئی اس پر رد عمل دکھانے سے پہلے تحقیق کر لو. یہ ہے اس کے سٹیپس بتائے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو اپنی لا علمی, اپنی جہالت کی وجہ سے, اور پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ. نادمین کا لفظ آیا, اور نادمین کہتے ہیں ندامت ایسی کہ جس میں غم داخل ہو کہ پھر بندہ اتنا غم زدہ ہو جائے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو اس وجہ سے یہ سٹیپس بتائے گئے کہ ان سے گزر کے اور پھر اپنا کام کرو, پھر کوئی رد عمل دکھاؤ, پھر کوئی عمل کرو, پھر کوئی دوسروں تک پہنچاؤ. اب اسی کی شان نزول پر دیکھیں تو بنی مستلق جو قبیلہ تھا اس کے سردار نے اسلام قبول کیا, حارث نے. اس قبیلے سے 5 ہجری میں پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی تھی, ایک غزوہ ہو چکا تھا, اور اس کے بعد ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. تو جب اس قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب واپس جا کر اپنے قبیلے سے کہتا ہوں تو آپ کسی کو بھیج دیجئے گا, تو ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھتے ہیں. تو ولید نامی ایک شخص کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ولید کے ذمے ایک قتل تھا اسی قبیلے کا, تو جب اس نے دور سے دیکھا وہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے ہیں تو وہ اس غلط فہمی میں آیا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں. تو اس نے تحقیق نہیں کی, آگے نہیں بڑھا, اور واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے. تو اب سامعین مشتعل ہو گئے کہ اس قبیلے سے چونکہ ایک دفعہ پہلے لڑائی ہو چکی ہے تو کہ فوری طور پر ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا ایک دستے کے ساتھ, فرمایا کہ آپ جا کے پہلے تحقیق کرنا, اس کے بعد کچھ عمل کرنا. اور پھر انہوں نے رات میں جا کے جاسوسوں کو بھیجا, انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو اذانیں دے رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ جنگ ٹل گئی. حضرت خالد نے صبح جا کے ان سے بات کی, انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی. تو یہ اس کا شان نزول ہے. اور اس کے بعد سمجھا دیا گیا مسلمانوں کو کسی بھی خبر پر فوراً یقین نہ کیا کرو. نبائن کہتے ہی اس خبر کو جس کے نتائج دور رس ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو ایسی خبر پہ فوراً نہ مان لو. جی, یعنی سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ جانی سورہ مبارکہ کی روشنی میں کہ کوئی بھی تحقیق کیے بغیر بات کو آگے نہیں پھیلانا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ میں دوسروں پر تانا زنی کرنا اور لوگوں کو جو مختلف القابات سے نواز دیا جاتا ہے ہمارے یہاں کسی کے قد و خال کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی سورہ مبارکہ میں بات کی گئی ہے, کیونکہ معاشرتی حوالے سے یہ ہم رویہ دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے زرمینہ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات مدنی صورت ہے. اس میں تقریباً 18 آیات ہیں. تقریباً 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے. تقویٰ کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا ذکر تقریباً 3 یا 5 مرتبہ آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان احکامات کی بجاوری کا جب اہتمام کرتا ہے, اوبیڈینس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا احکامات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ٹیچنگز ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو سب سے زیادہ موٹیویشن
मोटिवेशन कब आती है? जब उसका ये तसव्वुर कायम हो जाता है कि अल्लाह ताला इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एहसास और आखिरत में जवाबदेही का एहसास बेदार होता है। और पाकिस्तान में डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन ग्रेजुएशन लेवल पर सूरह हुजरात ऐड है सिलेबस के अंदर। तो एक इस्लामिक रियासत का तस्वुर दिया गया कंप्लीट कि कैसी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों का आपस में लिंक और रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या उसूल कवायद होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, वो मुकम्मल जो मुबाहिसात हैं, ये डिस्क्रिप्शन है इस सूरह हुजरात के अंदर माशाल्लाह से हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दिए। जैसे आपने बात की है कि एक दूसरे पर ताना जनी ना करो, बुरे अलकाबात से ना पुकारो। अब निक नेम हो दैट्स अनदर थिंग कि किसी का निक नेम है, प्यार भरा नाम है, लेकिन बुरे अलकाब से पुकारना क्यों किया जाता है? झूठ की आमेजिश होती है उसके अंदर, मजाक किया जा रहा होता है, इस्तेज़ा का अंसर नुमाया होता है, तहकीर आमेज रवैया इख्तियार किया जा रहा होता है, किसी की आबरू रेजी की जा रही होती है। इससे मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इंसान सोचे ना कि अगर मैं मोमिन हूँ, ईमान वाला हूँ, तो मेरा ईमान का लेवल किस दर्जे पर है। अगर मैं अपने मुसलमान भाई का या किसी भी इंसान को बुरे लक़ब से, उसका बुरे अलकाबात से उसको नवाज रहा हूँ, उसको पुकार रहा हूँ सिर्फ उसकी तहकीर उड़ाने के लिए और मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोमिन तो हर जगह सलामती और खैर का बायस होता है, हर जगह हर मुकाम पर हर किसी का हर तरह का फ़ायदा चाहता है। फिर अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ सख्त नापसंदीदा है कि आप किसी को बुरे अलकाब से पुकारें। उन लोगों को ज़ालिमीन में से करार दिया गया है जो ईमान लाने के बाद भी इन चीज़ों के अंदर मुलविस और महव रहते हैं, और जब तक वो तौबा नहीं करते उनको जालिम करार दिया गया है। तो हम कितना हल्का ले रहे होते हैं फी ज़माना सोसाइटी के अंदर। तो बहुत चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। दूसरी बात, टॉन्ट आमेज़ रवैया अख्तियार करना। हमने फलां को बड़ा कॉर्नर से लगा दिया, हमने तो उसको खामोश करा दिया, उसको चुप करा दिया। इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। और ये किया क्यों जा रहा होता है? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड? इसके जो पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि किसी इंसान को उसके माजी पर आर और शर्मिंदगी दिलवाई जा रही होती है कि पहले तो तुम ये थे, अब तुम ये हो, अब तुम अल्लाह के बड़े करीब हो गए हो। तो ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। जब उस शख्स ने तौबा कर ली है, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसके लिए नई राहों को हमवार और रोशन कर दिया है, तो हु आर यू? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों किसी को आर दिला रहे हैं? और अहादीस मुबारका के मज़ामीन के अकॉर्डिंग जब एक इंसान किसी को उसके माजी पर, पास्ट पर बार बार तानाजनी करता है, तो अल्लाह ताला उसी गुनाह के अंदर उसको मुलविस कर देता है, मुब्तिला कर देता है, जब इंसान बाज नहीं आता। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो हर लम्हा अपना मुहासबा करे और ऐसे अमल से बाज रहे। क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर, या दोस्त के साथ इस तरह कर रहा होता है, या बाज उन लोगों को जिनको हम अपना दोस्त कंसिडर कर रहे होते हैं, जब उनके असली फेसेस माजरत के साथ सामने आते हैं तो वैसा तहकीर आमेज रवैया इख्तियार करते हैं और दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, हर लम्हा अपना चेक एंड बैलेंस। क्योंकि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपना हिसाब किताब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए या किया जाए। और ये भी हम जानते हैं कि गुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन से हमेशा हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए और अच्छा गुमान करने की कोशिश करनी चाहिए। सही, इस पर भी बात करेंगे। जिस तरह आपने बताया ना कि मोमिन से अच्छा गुमान रखना है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं कि ताना देना है, लोगों को बुरे अलकाब से पुकारना है। कोई काला है, कोई छोटे कद का है, तो उसको उसी लक़ब से जो है वो बुलाया जाता है, उसकी शनाख्ती उसी तरह से हो जाती है, जबकि ये बहुत बुरी बात है। बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया है। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और जनाब हम आज बात कर रहे हैं सूरह हुजरात के ताल्लुक़ से और जो मौशरती अहकामात हैं उस हवाले से। अब तक हमने जिस तरह से बात की कि भाई कोई ख़बर अगर कोई लेकर आता है तो उसकी तहकीक करनी चाहिए, हमें लोगों को बुरे अलक़ाब से नहीं पुकारना चाहिए। और ताना ज़नी के हवाले से ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा आम है, जो बहुत ज़्यादा देखा गया है, और अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है इस ताल्लुक़ से कि अगर तुम्हें कोई आर दिलाए, तुम्हें पलट कर आर नहीं दिलानी है उसे। यानी अगर कोई आपको कोई बात करता है तो पलट कर आपने उसको वैसा नहीं बन जाना है जैसा कि वो हमारे साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अब एक और भी बात है जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है सूरह हुजरात के ताल्लुक़ से, कि लोगों को जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, जब ख़ास तौर पर लोग एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे होते हैं, ये अमल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपा देखा जा रहा होता है। तो लोगों को एक दूसरे की ग़ीबत करने से मना किया है, और ग़ीबत के नुक़सानात, इस हवाले से आप ये भी बताइएगा, फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला यग़्तब बादुकुम बाद, तुम में से कोई दूसरा एक ग्रोह दूसरे ग्रोह की ग़ीबत ना करे, इनफरादी सतह पर भी ना करे और ग्रोहों की शक्ल में भी ना करे।
اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ کہیں ایسا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا جی۔ گوشت کھاؤ، فکرے تم وہ بس تم ناپسند کرتے ہو، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ غیبت وہ ایسی چیز ہے جو معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے جسے برائی ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ جی۔ جہاں کہیں دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ تیسرے کی ضرور برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایسی برائی ہے کہ جس میں آپ کسی بھائی کا ایسے ذکر کرتے ہیں جو اس کے سامنے کریں تو وہ ناپسند کرے۔ ہاں۔ تو ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ عیب پائے جاتے ہوں تو پھر بھی ان کا ذکر کر، فرمایا کہ اگر عیب اس میں وہ نہیں پایا جاتا پھر تو بہتان ہے۔ جی، عیب ہے لیکن اس کی غیبت کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی عزت پر ایسے حملہ کر رہے ہیں جس میں اس کو دفاع کا بھی حق نہیں دے رہے، چونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ایسے بھی مثال دی کہ جیسے ایک لاش پڑی ہو بھائی کی اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں تو کیا آپ پسند کریں گے؟ تو یہ اتنا بڑا اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ناخن تانبے کے ہیں جس سے اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں بار بار۔ تو پوچھا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی عزتیں خراب کرتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت کرتے تھے۔ تو اب یہ غیبت ایسے آپ مثال سمجھے معاشرے میں کہ جیسے ایک مکھی ہے نا، وہ بہت پیارا گلستان ہے نا، تو اس میں جا کے گندگی ڈھونڈ کے اس پہ جا کے بیٹھے گی۔ اور شہد کی مکھی ہے نا، اسے کچرے پر بھی چھوڑ دیں گے نا تو وہ ڈھونڈے گی، کہیں پھول ہے، پھول کی پتی ہے، وہ اسی پر جا کے بیٹھے گی۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ کسی میں 10 خوبیاں بھی ہونا تو ہم اس کی عیب ڈھونڈتے ہوئے اس پر جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی بنے تاکہ دوسروں کی خوبیاں آپ کو نظر آ سکے۔ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یوں بھی سوچیں تو اگر وہ عیب اس میں پائے جاتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہم میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک انگلی سے ہم اس طرف اشارہ کریں تو باقی 4 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ تو شہد کی مکھی خوبیاں ڈھونڈتی ہے، تو شہد کی مکھی بننا ہے، وہ مکھی نہیں جو گندگی کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اس سے بھی ذہن میں رکھے۔ پھر دیکھیں غیبت کیا ہے کہ آپ نے کسی کے بدن کی برائی کی، کسی کے نسب کی برائی کی، کسی کے خلق کی برائی بیان کی، یا کسی کی آپ نے افعال کی برائی بیان کی، اور آپ نے اشارتاً بھی کہا، ہنس کے بھی کہا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ بدن کی ایسے کہ جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ وہ لمبو ہے، وہ اندھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ کوئی بھی بدن کی آپ نے خرابی بیان کی تو اس کا تو اختیار نہیں تھا اس پر۔ اسی طرح آپ نے نسب کی بیان کی کہ فلاں حبشی کا بیٹا ہے، موچی کا بیٹا ہے، کچرے والے کا بیٹا ہے، تو آپ کے اندر ایک حقارت آئی اور آپ نے ذکر بھی ایسے کیا اور اس کے نسب پر بات کی جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر اس کے افعال پر بات کی کہ وہ سست ہے، بخیل ہے، بزدل ہے، وہ دینی افعال پر بات کی کہ وہ نماز کا تارک ہے، چھوڑ دیتا ہے نماز کو، چور ہے وہ، یا آپ نے دنیاوی اس کے افعال پر بات کی کہ سویا رہتا ہے ہر وقت، کھاتا زیادہ ہے، جب دیکھو پلیٹ بھری رہتی ہے۔ یہ اتنی عام باتیں ہیں، اتنی عام باتیں ہیں کہ خوف آتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے بھی۔ جو بہنیں ہیں وہ خاص طور پر یہ بھی کہتی ہیں میں کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، ایسا تو ایسے ہی تو ہے، وہ ایگزیکٹلی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل، کہ یہ تو موجود ہے، تو اسی سے تو منع کیا گیا ہے کہ وہ موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ساتھ ہی منع کیا گیا ہے کہ جاسوسی مت کرو، ٹو میں مت رہو، قرید کے دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، کیونکہ عیب تلاش کرو گے پھر تمہاری زبان پر آئیں گے، پھر تم ذکر کرو گے۔ ہاں چند صورتوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے، ایک مظلوم کو اجازت دی گئی کہ وہ ظالم کی بیان کریں، ایک بد عقیدہ عالم ہے تو اس کی آپ بیان کریں تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، ایک فاسق و فاجر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حیا کی چادر اتار دے تو اب اس کے عیب بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس کے نقصانات سے نہ ہو۔ پھر نکاح کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے تو دوسرے کے عیب اس کو بتا دو تاکہ وہ بچ سکے اس سے۔ تو ایک اصلاح اعمال کی نیت ہوگی تو آپ ذکر کریں گے تو وہ اور ہوگا۔ اور ایک چسکا اور لذت جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے جس سے ایک عداوتیں بڑھ رہی ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، بغض بڑھ رہا ہے، ایک محبت اخوت کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے،
تو اس سے بچیں خدا را، یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، صحیح، تو خیال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور در حقیقت ظاہر ہے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اس تعلق سے، اس جس میں اگر یہ خامی ہے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں، در حقیقت دیکھا جائے تو ہم اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، اپنے لیے نقصان دہ وہ تمام باتیں، کیونکہ ہماری جو اپنی شخصیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے جو ہماری شخصیت کے بارے میں رائے ہے وہ متاثر ہوگی یقینی طور پر۔ آپ موجود ہیں زرمینہ، یہ ارشاد فرما دیجیے، اب اس سے آگے تھوڑا سا اور بڑھیں تو یہ فرمائیے گا کہ بہت زیادہ تجسس کرنے سے بھی گریز کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، بالخصوص سورہ حجرات کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ تجسس نہ کرنے کے فوائد بھی آپ بیان کیجیے گا کہ ہم بہت زیادہ ٹو میں لگ جاتے ہیں نا، کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں بہت سارے لوگ، کیا کہیں گے؟ تجسس کا مطلب ہی یہ کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، ذرا وہ یہاں سے جائے میں ان باکس اس کا چیک کر لوں، یا اس کی موبائل اسکرین ذرا مجھے لاک کھلا مل جائے تو ذرا میں چیک کر سکوں، یعنی عیب تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا علمی اور فکری محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس جرم میں مسلسل میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، تو در حقیقت ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے عیوب کو، عیبوں کو عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہو، ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں کے سامنے لانے کی، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہارے عیوب کو عیاں کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم کسی کو دنیا کے اندر گھر میں ذلیل کرتے ہو تو اللہ گھر میں رسوا کرتا ہے، اور اگر دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوسروں کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم وقت ڈرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم کسی کی ستر پوشی کرتے ہیں، نہ کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے، اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے بھی نہ جانے کتنے عیبوں کے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پتہ نہیں کتنے عیب چھپا رکھے ہیں، اس لیے اس سے عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ خواتین زیادہ تر اس میں، مرد بھی انوالو ہوتے ہیں لیکن بہنیں زیادہ تر انوالو ہوتی ہیں کہ کسی کی بات پتہ چل جائے لذت نفس کے لیے یا تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کا سامان کرنے کے لیے۔ ایک بیمار بہن ہے، اس کے اندر بھی معذرت کے ساتھ پھرتی آ جاتی ہے، ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتی ہے، جلدی سے فون کر کے فلاں کو بتایا جائے اور یہ حال اس تک بھی پہنچے، ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں دین اسلام میں شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس عمل کو برا عمل قرار دیا گیا، اٹس اے بیڈ ایکٹ، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور فقہاء اسلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ if we are going somewhere for dinner at someone's home، اگر آپ دعوت میں جا رہے ہیں اور پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی کمائی نامناسب یا کچھ ہے تو آپ اوائڈ کریں، مت جائیں، لیکن وہاں جا کے دعوت اڑانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد آپ اس شخص کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسے کراس کوسچننگ کی جا رہی ہوتی ہے، بھائی تمہارا سورس آف انکم کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، آج کل کیا چل رہا ہے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے۔ تو خدا را ایسا کرنے سے گریز کریں۔ کبھی ایسا پریویس لائف کے اندر ہو چکا ہے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے معذرت اور معافی طلب کرنے کی ہم وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے سوشل بینیفٹس کی جانب، تو بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں۔ obviously ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے نا، ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، ہمیں اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم تجسس میں نہیں پڑتے تو پرسنل لائف کو کسی کی بھی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی پرسنل لائف میں آپ انٹرفیئر کریں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا راز اس کا لیک ہو گیا، آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کا وقار مجروح ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بے توقیری کا ایک آپ کو ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیگیٹو وائبز آتی ہیں۔ پھر جو شخص دیکھا گیا ہے سوسائٹی کے اندر تجسس میں، ٹوہ میں لگا رہتا ہے نا، کہ کسی کی پرسنل لائف کے حوالے سے قریت کے ذرا مجھے پتہ چل جائے، تو وہ سٹریس کا شکار رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ کسی کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں بدگمانی بھی آئی نا، گمان بھی کہ ایسا ہے، یہ آج کل کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی، ایک دم سے گاڑی اس نے یقیناً ایسا کیا ہوگا، تو ایسا اپنے دل میں بھی خیال لانے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آج دل میں ہے نا تو کل کو یہ زبان پہ بھی عیاں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی نظروں میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سے بچنے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں کی سائے کے ہم حقدار ٹھہریں، اور اللہ تعالیٰ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ تو بالکل بجا فرمایا، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے زرمینہ آپ نے اس بات کا جواب دیا۔ حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اپنا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم
نے کسی کی غیبت کر دی ہے, کسی کے لیے بدگمانی کہ ہمارے دل میں آ گئی اور پھر ہماری زبان پر بھی آ گئی ہے, تو یوں ہوتا ہے کہ پھر ہمیں یہ جو خوف ہے نا ہمارے دل میں لاحق رہتا ہے کہ کوئی ہمارا نام لے کر, اب ہم نے بول تو دیا ہے لیکن کوئی ہمارا نام لے کر وہ بات نہ بتائے. خاص طور پر ہم اسے جو ہے کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہمارا نام لے کر مت بتانا. تو یہ تمام چیزیں آپ کے اپنے سکون کو برباد کر رہی ہوتی ہیں, یہ معاشرتی خرابیاں ہیں, اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ حجرات کی روشنی میں جو معاشرتی احکامات ہمیں اس پاک پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس جو کلام الہی ہے, کلام ربانی ہے, اس قدر خوبصورت کتاب ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر اس کی پیروی کریں تو ہمارا معاشرہ کس قدر خوبصورت راہوں پر گامزن ہو. تو ہم اس بات کا اعادہ کریں, اس بات کو اپنے دل میں بار بار دہرائیں کہ یہ جو پوائنٹ ہم بتا رہے ہیں, بار بار ان جن برائیوں کا ہم اشارہ کر رہے ہیں, جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اس سے ہم اپنی ذات کو بھی, اپنے سامنے جو ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے گرد و نواح یا ہمارے بچے ہیں, انہیں بھی بچنے کی باقاعدہ نصیحت بھی کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ. امتیاز آپا, جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں اہل ایمان کو یہ بھی حکم دیا کہ بہت زیادہ گمان سے بچیں, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, کہ اے ایمان والو کثرت ظن سے بچو, اس سے اجتناب کرو. ان بعض الظن اسم, کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب غور کریں تو بالکل گمان سے منع نہیں کیا, بلکہ کثرت سے نہ کرو, اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ویسے گمان کسی کو کہتے ہیں کہ ایک خیال آتا ہے, اور خیال بھی ایسا کہ جو جم جاتا ہے ذہن میں. تو ایک جگہ آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا. اور غور کریں تو گمان کون کرتا ہے جنت کا؟ جو نمازیں پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, کہ ابھی تم نے اپنی اس پوری کردار کو, پوری سیرت کو بدلا نہیں ہے, صرف نماز پڑھنے سے تم یہ گمان کرنے لگ گئے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ابھی تو تمہیں آزمایا جائے گا, پرکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو یہ آزمائش تو قدم قدم پر ہے زینب. ہم ہر لمحہ ہم کسی محتسب کے سامنے ہیں, جو لکھوایا جا رہا ہے ہمارا ایک ایک عمل, ایک ایک حرکت, ایک ایک بات. تو یہاں جو کثرت ظن سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن کے بارے میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں, اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی بات دیکھی, ابھی ہم نے اس کی تحقیق کی نہیں, اور ایک جسٹ ہم نے ایک نظر ڈالی اور ہمارے دھیان نے, ہماری فکر نے ایک لمبی کہانی اپنی طرف سے کہانی گھڑ لی کہ یہ تو کیا ہوا, بدگمانی آ گئی, خیال برا آ گیا. خیال برا آ گیا تو اب کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوگا. بالکل, یا تو غیبت میں اظہار ہوگا, یا اپنے عمل سے اظہار ہوگا, یا ہم اس سے دور ہو جائیں گے. تو ایک جو قربت تھی, جو ایک تعلق داری تھی, اس پہ ایک خلل پڑ گیا. تو اس لیے منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مباح ہے اور کچھ منع کیا گیا ہے. تو اللہ کے ساتھ حسن ظن واجب ہے مومن پر, کہ مومن اچھا گمان رکھے, کیونکہ اللہ رب العزت, ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کا وہ اس سے گمان رکھتا ہے. تو بندہ اس کی رحمت کا دھیان رکھے, اس کی محبت کا دھیان رکھے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ ایسا گمان ہے حسن ظن اللہ کی طرف جو اس کو گناہوں سے دور رہنے پر آمادہ کرتا ہے, کہ میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں, وہ تو اتنا مہربان ہے, وہ تو پھر بھی مجھ پر کرم کر رہا ہے, پھر بھی مجھے کھانا دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ حسن ظن نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہوں میں دلدل میں دھسے رہیں اور پھر کہیں کہ وہ رحمان ہے. نہیں, یہ نہیں, بلکہ وہ گمان حسن ظن کہ رب مہربان ہے, محبت کرنے والا ہے, اس کی عطاؤں کی حد نہیں, تو میں بھی تو اس کی لاج رکھوں, اس کی حیا کروں, میں بھی تو حقوق اللہ ادا کروں. تو آہستہ آہستہ بندہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. تو یہ حسن ظن اللہ کی طرف یہ واجب ہے مومن پر. پھر اسی طرح مستحب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات آئی اور آپ نے اس کا اچھا گمان رکھا, تو یہ ایک اچھا عمل ہے. مباح وہاں ہے کہ کسی کا ایک معروف عمل درست نہیں لگ رہا, آپ کو مشکوک سا لگ رہا ہے,
تو آپ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. صحیح. یہ مباح عمل ہے کہ اس میں کوئی گناہ اور ثواب نہیں ہے. صحیح. لیکن جو ظاہری ایک اعمال میں اچھا دکھائی دے رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اپنا اہتمام بھی کرتا ہے, ملنے ملانے میں بھی اچھا ہے, تو اس کے حوالے سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ممنوع کر دیا کہ بدگمانی رکھنے سے دل میں کیا ہے کہ آپ کے نجاست آ جاتی ہے, خرابی آ جاتی ہے, اور وہ خرابی ایسی ہے کہ جو پھر آپ کے عبادات کے نور کو اندر نہیں آنے دیتی. تو نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آپ منفی سوچ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. آپ کی ہر لمحہ آپ کی پازیٹیو سوچ ہو, پازیٹیو تھنکنگ ہو, اور یہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ملنے ملانے سے آپ رک تو نہیں سکتے. معاشرے میں رہنا ہے تو انسان معاشرتی حیوان ہے, اسے ہر وقت تعلقات کی ضرورت ہے, لین دین کی ضرورت ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, شادی بیاہ اموات میں ملنا ملانا بھی ہے. تو وہ جتنے آپ خوبصورتی سے ظاہری تیار ہوتے ہیں, تو وہ اندر کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ذرا سی بھی بدگمانی نہ ہو, اور رات کو سونے سے پہلے کوئی کسی کے لیے برا خیال بھی آیا تو اس سے توبہ کر کے سونا چاہیے, اس سے رکنا نہیں چاہیے. اگر وقت ہو تو میں حضرت عمر کی ایک بات سے ختم کروں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں تو انہیں ایک گھر سے گانے کی آواز آئی, تو دیوار پھاند کر آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, ایک عورت ہے, شراب ہے اور گانا بج رہا ہے. تو آپ فوراً, آپ کا پارا چڑھ گیا غیظ و غضب کا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ میں نے تو ایک گناہ کیا, آپ نے تو 3 غلطیاں کی. اللہ اکبر. کہ حکم یہ تھا کہ ولا تجسس, تجسس نہ کرو, اور آپ نے تجسس کیا. پھر حکم یہ ہے کہ دروازوں سے آؤ, آپ دیوار پھاند کر آئے. پھر حکم یہ ہے کہ اجازت لے کر آؤ, آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ان جرائم سے توبہ کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو اس نے پھر اسی وقت توبہ کی, تو آپ نے اسے پھر اس سے سزا نہیں دی, معاف کر دیا, اور اعتراف کیا کہ ہاں میں نے بھی یہ غلطیاں کی. تو گویا کہ یہ اتنا زیادہ اسلام میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نہ کسی کے بارے میں بدگمانی رکھیں, نہ کسی کی تجسس کریں, نہ کو رے دیں. اصل میں آپا مجھے میں زیادہ محسوس یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنے کا حکم ہے, اپنا محاسبہ. ہم لوگوں کا محاسبہ زیادہ کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کیا کر رہا ہے, اور یہ دیکھیں کتنی ترتیب سے یہ بات بتائی گئی کہ جب ہم تجسس میں نہیں پڑیں گے نا تو ہمارے دل میں گمان بھی نہیں آئے گا, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس کی ٹو میں نہیں لگائی کسی کی, اس کو اسکریدا نہیں کہ وہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے, فلاں شخص کیا کر رہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو گمان بھی نہیں آئے گا ہمارے ذہن میں, اور اچھا گمان رکھیں. گمان رکھنا بھی ہے تو بہتر گمان رکھیں. اہل ایمان کو بتایا گیا ہے یہ سب کچھ, یا ایھا الذین آمنو, اہل ایمان کے بارے میں بات ہے, اور یہ تمام چیزیں اہل ایمان میں ہوتی ہیں. تبھی قرآن مجید میں بار بار اس تعلق سے ہدایات ہمیں دی گئی ہیں. زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے, اب سورہ حجرات کے تعلق سے جو اہل ایمان کی بات ہے, ایک دوسرے کا ہم مذاق بھی بہت زیادہ بناتے ہیں, پیچھے سے مذاق اڑاتے ہیں, کبھی سامنے بھی دل آزاری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس حوالے سے. جب لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ ہم مذاق نہ اڑائیں دوسرے کا, آپ یہ بتائیے کہ معاشرتی سطح پر کتنے فوائد ہیں. یعنی ہر کسی کی دل آزاری نہ کریں, خوش رہیں تو معاشرہ بھی ایک صحت مند معاشرے کی فضا قائم ہوگی. کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل سورہ حجرات کے اندر ہمیں مرد اور خواتین دونوں کے حوالے سے یہ ٹیچنگز ملتی ہیں کہ چاہے مردوں کے گروہ ہوں یا جماعت ہو, یا خواتین کے گروپس ہوں, وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ مذاق جو اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو اچھے پہلو ہیں, عمدہ پہلو ہیں, وہ ہڈن ہوتے ہیں, پوشیدہ اور مخفی ہوتے ہیں. جب وہ لیٹر آن سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے تحقیر آمیز رویہ کسی کے ساتھ اختیار کیا گیا, کسی کا مذاق اڑایا گیا, تو زندگی کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر اسی انسان سے کسی انسٹیٹیوشن میں کہیں آپ کا سامنا ہو رہا ہو اور اس سے آپ کا کوئی کام ہو تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ وہاں صبر کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ اعلیٰ ظرف ہو تو شخص اگنور کر دے گا. لیکن اگر اعلیٰ ظرف نہ ہو, یا اس کے اندر obviously تھوڑی سی اس طرح کی کمزوری ہے, اس کو وہ چیز یاد ہو جو آپ نے اس کے ساتھ کی تھی, اس کی تحقیر آمیز رویہ آپ نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا, تو پھر انتقامی جذبات کے تحت یا مقافات کے تحت آپ کو بہت سارے دنیاوی نقصانات کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, اور بہت سارے اخروی نقصانات بھی آپ کی جانب
متوجہ ہو سکتے ہیں. اس لیے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ سکیں. اور یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز کہ اگر آپ نے کسی کا جس جگہ جہاں جس مقام پر مذاق اڑایا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو سیم اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ اسی چیز کا یہ مقافات ہے جس کو میں فیس کر رہا ہوں. ہم وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. مرد بھی اس میں انوالو ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن بعض خواتین بھی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے, یا کوئی بہت زیادہ خاتون موٹی ہے, باڈی شیمنگ جیسے کی جاتی ہے, کوئی بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے, یا کوئی بہت زیادہ سلم ہے, تم بہت کمزور ہو گئے ہو, تم بہت کمزور ہو رہی ہو, کیا کھانا نہیں کھاتی, مختلف قسم کی چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد اللہ کے سامنے جب زبان اعتراض دراز کرے گا, آبجیکشن کرے گا, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ بھی انوالو ہوتے ہیں نا, آپ کا مذاق اڑانا اس چیز کا باعث بن گیا. اور علماء کہتے ہیں کہ جو شخص وہاں فقط بیٹھا ہوتا ہے نا جہاں تحقیر آمیز یا مذاق اڑانے کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, تو وہ شخص بھی اس گناہ کا اتنا ہی ارتکاب کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس میں وہ شامل ہوتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کتب کے اندر اس قول کو نقل کیا کہ کسی مومن کی دل آزاری کرنا کعبۃ اللہ ڈھا دینے سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پر کسی دا دل نہ ڈھامی رب دل آوچ رہندا, اور از ہزار کعبہ یک دل بہتر است, دل بدست آور کی حج اکبر است, کعبہ بنگاہ خلیل آزر است, دل گزر گاہ جلیل اکبر است. انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا, اس کے انوار و تجلیات کا, اللہ تعالیٰ سے محبت کا مسکن ہے, وہ مقام منور ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ہرٹ کریں؟ اس کے دل سے اگر کوئی بد دعا نکل گئی, اللہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اب سوال کے دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں کہ کیا بینیفٹس ہیں. تو obviously فوائد ہی فوائد ہیں جب آپ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, کیونکہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں there's a huge difference, ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے نا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا سینسیٹیو ہوتا ہے, آپ نے تو مذاق سے اس کو کوئی بات کہہ دی, لیکن وہ شاید گھنٹوں تک یا شاید رات کے کئی گھنٹوں تک اس چیز کو سوچتا رہے اور دل میں لیتا رہے, اس کا دل ہرٹ ہو. اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جب کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا اس کا سیلف رسپیکٹ اس کی قائم رہتی ہے, اعتماد کی فضا معاشرے میں قائم رہتی ہے, آپ بہت ساری بدگمانیوں سے, نفرتوں سے, انتشار سے بچ جاتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑے بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں. اور پھر انسان جب دوسروں کی ٹو میں یا سورہ حجرات کی جو تمام آیات کا مفہوم ہے, ان تمام چیزوں سے آپ بچتے ہیں ڈیفینیٹلی, تو خود کو سنوار سکتے ہیں, پالش کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں, اور معاشرہ پیار محبت اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو یہ احکامات دیے ہیں ہمارے لیے اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ تاکہ ہماری روح کی بالیدگی کا تطہیر کا سامان ہو سکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی تشریف آوری کے بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں. جناب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں نا بار بار یہ جو 3-4 پوائنٹ ابھی فی الحال ہم نے بیان کیے, تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے مزید موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم خود زبان سے کبھی نہیں کہتے اگر, تو ہم اشاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہماری نظریں, ہمارے ہاتھ کے اشارے اس قدر خوفناک تکلیف دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو, اور جب ہم دوسرا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس بات کو اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر فوراً ہی اپنے آپ کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں, ہم تھوڑی کہہ رہے تھے وہ فلاں شخص کہہ رہا تھا, لیکن آپ اس میں شامل تو تھے اس برائی میں, تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں شامل ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت مجھے, آپ سب کو, ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.